شہزادہ محمد جس وقت تخت نشین ہوا اس وقت اس کی عمر محض 14 برس تھی، اور اس عمر میں امور مملکت چلانا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے تدارک کے لیے سلطان نے اپنے کوہینہ مشق وزراء اور جری اور بہادر سپہ سالاروں کو شہزادے کی معاونت کے لیے مقرر کر دیا۔ اس نے قاسم کو بھی نیا عہدہ تفویض کرنے کے لیے تخلیہ میں طلب کر کے حکم صادر کیا: قاسم، تم ہمارے لیے قابل اعتماد ہو۔ تم نے ابو جعفر کی سازش کا پردہ چاک کر کے سلطنت عثمانیہ کو ایک زبردست دھچکا لگنے سے بچایا ہے۔ ہم تمہاری کارکردگی سے بے حد خوش ہیں اور ہمیں تمہاری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں شہزادہ محمد کا مشیر خاص مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تم یہ ذمہ داری بھی بخوبی ادا کرو گے۔ ہم نے تمہیں شاہی سراغ رسانی کے عہدے سے فارغ کر دیا ہے تاکہ تم مکمل توجہ کے ساتھ اپنی نئی ذمہ داری پوری کر سکو۔ ویسے بھی شاہی سراغ رسانی کا عہدہ تمہیں عارضی طور پر محض قیصر قسطنطنیہ کے جاسوسوں کی سرکوبی کے لیے عطا کیا گیا تھا۔ اب چونکہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، لہٰذا ہم تمہاری اس ذمہ داری کو ایک نئی ذمہ داری میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تم شہزادہ محمد، جو اب سلطان محمد خان ہے، اس کی مشاورت اور دیکھ بھال کرو گے۔ قاسم نے سلطان کا نیا حکم سننے کے بعد بڑے مؤدب انداز میں درخواست کی، لیکن سلطان عالی مقام ابو جعفر کے ابھی کچھ جاسوس ہماری گرفت میں نہیں آ سکے۔ میں ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ سلطان نے قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے وضاحت کی: ان امور کی دیکھ بھال کے لیے بہرام خان موجود ہے۔ ہم نے تمہیں عارضی طور پر شاہی سراغ رساں کا عہدہ فراہم کیا تھا۔ تم بنیادی طور پر ایک سپاہی ہو اور سپاہیانہ سرگرمیاں ہی تمہارے لیے بہتر ہیں، لہٰذا قاسم کو شاہی سراغ رساں کے عہدے سے معزول کر کے اسے نوعمر سلطان کے مشیر کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا، جبکہ اسے ینیچیری کی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں کیا گیا تھا، اور وہ ذمہ داریاں اس کی مستقل ملازمت کے زمرے میں آتی تھیں۔ نوعمر شہزادہ محمد کی تخت نشینی کی رسم ادا کرنے کے بعد سلطان مراد خان ثانی نے ایشیائی کوچہ کی ریاست ایبدین کا رخ کیا، جو ایک صیت افزا اور پرفضا مقام کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں پر ایک خانقاہ بھی موجود تھی جس میں ہر وقت ذکر و فکر اور عبادات کی مجالس منعقد ہوتی رہتی تھیں۔ سلطان بھی یہاں پر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گیا۔ جب سلطان کے ادرینہ سے روانہ ہونے اور تخت سے دستبرداری کے علاوہ نوعمر شہزادے محمد خان کی تخت نشینی کا احوال عیسائی فرمانرواؤں تک پہنچا تو ان کی رال ٹپکنے لگی اور انہوں نے موقع کی سے فائدہ اٹھانے کے لیے معاہدہ شکنی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ہنگری کی قومی مجلس نے ترکوں کو یورپ سے نکال باہر کرنے کے لیے اس موقع کو ایک سنہری موقع قرار دیا۔ درحقیقت کارڈینل جولین، جو پہلے ہی صلح نامے کے اس معاہدے کی مخالفت میں پیش رہا تھا، وہ اب معاہدہ شکنی کے حوالے سے بھی پیش تھا۔ وہ پوپ کا نمائندہ تھا اور اسے پوپ کی تائید و حمیت بھی حاصل تھی، لہٰذا جیسے ہی پوپ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ شکنی گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، تو سارا یورپ نہ صرف خوش ہوا بلکہ ان میں جوش و جذبے کی ایک نئی لہر نے بھی سر اٹھایا۔ قیصر قسطنطنیہ بھی معاہدہ شکنی کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا اور اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا تھا، حالانکہ وہ رومن کیتھولک کی بجائے آرتھوڈوکس کلیسا کا پیروکار تھا، جو رومن کیتھولک کا شدید مخالف فرقہ تھا۔
اس کے باوجود بھی کیسر قسطنطنیہ مسلمانوں کی مخالفت میں کارڈینل جولین اور اہل ہنگری کا ہم قدم ثابت ہو رہا تھا۔ عیسائی ان حالات کو اپنے لیے ایک سنہری موقع تصور کر رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی ایک نوعمر فرمانروا کے ہاتھ میں تھی، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عیسائی کوچک میں امیر کرامانیہ نے ایک مرتبہ پھر بغاوت برپا کر دی، اور سلطنت عثمانیہ کا لشکر امیر کرامانیہ کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے عیسائی کوچک کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ آج کل بہت سے لوگ فیس بک، ایمیزون اکاؤنٹ، لنکڈ اکاؤنٹ، ایک ہی براؤزر پہ ملٹی اکاؤنٹ چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے گو لاگن بیسٹ براؤزر ہے۔ گو لاگن از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ ملٹی اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور گو لاگن کو ٹرائی آؤٹ کریں، کیونکہ گو لاگن از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔